بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرات، اب آپ سے ہم کلام ہو رہے ہیں عالم اسلام کے عظیم سکالر، نائب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، قائد اہل حدیث، مجاہد اسلام، حضرت مولانا سید محمد عتیق الرحمن شاہ صاحب محمدی حفظہ اللہ تعالی، جس طرح آپ کی محبت لے کر اور جماعت کی تڑپ لے کر اس جماعت کی دعوت پر یہاں بڑا ہی لمبا سفر کر کے پہنچے ہیں، آپ سب ساتھی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اپنے قید محترم کی آمد پر ذرا جرت کے ساتھ استقبال کیجئے اور اللہ کی کبریائی کا نعرہ بلند کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، بلند آواز کے ساتھ۔ عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت صحابہ، شان صحابہ، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، علماء اہل حدیث، قائدین اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، حضرت مولانا سید محمد عتیق الرحمن شاہ صاحب محمدی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يطع الرسول فقد اطاع الله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ انتہائی واجب الاحترام معزز محترم علماء کرام، قائدین جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوان اور پنڈال میں تشریف فرما شور کوٹ کے غیور مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہا بار شکر ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر مجھے یہ موقع عنایت کیا کہ میں آپ کا دیدار کر سکوں، اور اس کے لیے میں انتہائی شکر گزار ہوں۔ عزت مآب جناب مولانا طاہر شور کوٹی صاحب سلفی حفظہ اللہ کا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا، اور آج آپ کے سامنے
چند باتیں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ جو کچھ میں کہوں پہلے اللہ مجھے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، مسلک اہل حدیث دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ مسلک اہل حدیث کی دعوت دو بنیادوں پر قائم ہے۔ مسلک اہل حدیث کی سچائی دو اہم ترین اصولوں پر قائم ہے۔ ان میں سے پہلا اصول اور پہلی بات اطیع اللہ، اور دوسری بات اطیع الرسول۔ ایک نعرہ آپ سنتے ہیں اور اس نعرے میں یہ الفاظ درج ہوتے ہیں اہل حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ اطیع الرسول ہے۔ میں اس پر چند وہ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے مسلک اہل حدیث کی بنیاد ہے۔ یاد رکھیں، جس طرح اللہ کی بات ماننی ضروری ہے، فرض ہے اللہ کی بات ماننی، اسی طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ اللہ کی بات ماننی بھی فرض ہے اور رسول کی بات ماننی بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کی بات فرض ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنت ہے، ان کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ سنت سے مراد اس کی شان میں کمی نہیں ہے، سنت سے مراد اس عمل کو سنت کہا جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ یہ کہہ دینا جناب یہ فرض ہے، یہ بڑا عمل ہے، اور یہ کہہ دینا یہ سنت ہے، یہ چھوٹا عمل ہے، یہ سرے سے بات غلط ہے۔ جس طرح فرض آپ پر لازم ہے، اللہ کا حکم آپ پر لازم ہے، اسی طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور آپ کی سنت بھی آپ پر کیا ہے؟ لازم ہے۔ ان دونوں میں آپ فرق نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اللہ کی بات مانتے ہیں، آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آپ اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں، آپ اللہ کے سامنے رکوع کرتے ہیں، آپ اللہ کے سامنے دعائیں مانگتے ہیں، آپ وضو کرتے ہیں، آپ غسل کرتے ہیں، آپ ہر نیک عمل کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی ذات کو بیچ میں سے نکال دیں، اپنی مرضی کے مطابق کرتے رہیں، تو آپ کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ حالانکہ عبادت تو آپ کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت آپ اللہ کی کر رہے ہیں، آپ دن رات سجدے میں گرے رہے، آپ دن رات روزہ رکھتے رہے، آپ دن رات پیسے خرچ کرتے رہے، آپ جتنی مرضی ہے نیکیاں کرتے رہے، سرور کونین کو بیچ میں سے نکال دیں، آپ کی کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ اطاعت بات کو کہا جاتا ہے اور اتباع پیچھے چلنے کو کہا جاتا ہے۔ اطاعت اللہ کی ہے اور اتباع کس کی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم یہ بات چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے، تم یہ بات چاہتے ہو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے، تو تم نے کرنا کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِي، تم نے میری اتباع کرنی ہے، میرے پیچھے چلنا ہے۔ اتباع کسے کہتے ہیں؟ اتباع کہتے ہیں نقش قدم پہ چلنے کو، اتباع کہتے ہیں جو بات اللہ کے رسول فرمائے اس بات پر منع عن عمل کرنے کو اتباع کہا جاتا ہے۔ اتباع کہتے ہیں آپ کی ایک ایک سنت کو سامنے رکھ کر اس سنت پر عمل کرنا، اس کو اتباع کہا جاتا ہے۔ اگر آپ نے اللہ کی اطاعت کر لی، اللہ کی بات مان لی اور پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں سے نکال دیا تو گویا آپ نے اللہ کی بھی بات نہیں مانی۔ جس رب نے یہ کہا میری عبادت کرو، اسی رب نے یہ فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ جس رب نے یہ کہا کہ سجدہ میرے سامنے کرو، اسی رب نے یہ فرمایا کہ سجدہ کس طرح کرو؟ جس طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ فرمایا تم نے تمہارے لیے ماڈل، تمہارے لیے نمونہ، تمہارے لیے رول ماڈل، تم نے کس کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی درست کرنی ہے، کس کی عبادت کو دیکھ کر تم نے عبادت کرنی ہے، کس کے سجدوں کو دیکھ کر تم نے سجدے کرنے ہیں، کس کی طہارت کو دیکھ کر تم نے طہارت کرنی ہے، کس کے غسل کو دیکھ کر تم نے غسل کرنا ہے، کس کی زندگی کو دیکھ کر تم نے زندگی بنانی ہے۔ وہ صرف اور صرف ایک ہستی ہے جن کا نام کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا تمہارے لیے جو رول ماڈل ہے، نمونہ ہے، وہ کس کی ذات ہے؟ وہ ذات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ حضور والا ہم اللہ کی اطاعت بھی کریں گے اور رسول اللہ کا کلمہ بھی پڑھیں گے، لیکن اس کے بعد نماز ہم کسی محلے کے امام کی طرح پڑھیں گے، روزہ ہم کسی پیر کے نقش قدم پر رکھیں گے، زکوٰۃ ہم کسی مولوی کے پیچھے چل کر ادا کریں گے، حج ہم کسی اور کے طریقے پر پڑھیں گے، تو یاد رکھیں آپ کی کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر مہر نہیں لگی ہوگی۔ من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، اس حدیث مبارکہ کو دین کا ایک حصہ قرار دیا گیا ہے، ایک حصہ۔ اگر دین کے 3 حصے کیے جائیں تو یہ ایک حدیث دین کا ایک حصہ بنتی ہے۔ کیوں اس قدر یہ حدیث اہم ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ یہاں پر ساری جڑ کاٹ دی گئی ان تمام اصولوں کی، ان تمام ضابطوں کی، ان تمام باتوں کی جو لوگوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس کی بات بھی مان لو، اس کی بات بھی مان لو، اس کے پیچھے بھی چلو، اس کے پیچھے بھی چلو، اس کی اطاعت کرو، اس کی اطاعت کرو۔ فرمایا سارے دروازے بند ہیں، یاد رکھو من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد۔ جو ایسا عمل کرے گا، جو ایسا کام کرے گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، آپ کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ کریں، جب محمد رسول اللہ کی مہر نہیں ہے وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل مردود ہے، اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے آ کر بتلایا کہ مسجد نبوی کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں۔ آئے لوگ کہتے ہیں نا جی کہ اس طرح ذکر کر لو تو کیا ہوتا ہے، اس طرح کر لو تو کیا ہوتا ہے۔
لوگوں کا خیال یہ ہے اس طرح بھی نماز ہو جاتی ہے، اس طرح بھی نماز ہو جاتی ہے، اس طرح بھی جنازہ ہو جاتا ہے، اس طرح بھی جنازہ ہو جاتا ہے، یوں بھی ہو جاتا ہے، یوں بھی ہو جاتا ہے. یہ فلسفے لوگ جھاڑتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود کے سامنے یہ بات کہی گئی کہ مسجد نبوی میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. آپ نے کہا مجھے لے جاؤ ان کے پاس. مسجد میں لایا گیا، دیکھا تو کچھ لوگ ذکر کر رہے ہیں، مختلف حلقات میں بیٹھے ہیں. 3 حلقے بنے ہیں، 3 حلقوں میں لوگ بیٹھے ہیں اور ایک شخص سامنے بیٹھا ہے. 10 12 15 بندے سامنے بیٹھے ہیں اور وہ کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ. لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، تو لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. دوسرا کہتا ہے قولوا الحمدللہ، بھئی الحمدللہ کہو، لوگ الحمدللہ کہتے ہیں. تیسرا کہتا ہے قولوا سبحان اللہ، سبحان اللہ کہو، لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. اب شور کوٹ کے رہنے والوں مجھے یہ بتلاؤ، لا الہ الا اللہ کہنا جرم ہے؟ الحمدللہ کہنا جرم ہے؟ اللہ اکبر کہنا جرم ہے؟ یہ تو وہ اچھا عمل کر رہے تھے، نیک عمل کر رہے تھے، بہترین عمل کر رہے تھے. آج مولانا شور کوٹی سلفی صاحب بیٹھ کر یہاں پر اپنے مریدوں کو بٹھائیں، اپنے ساتھیوں کو بٹھائیں اور بٹھا کر کہیں بھائی کہو لا الہ الا اللہ، سارے کہیں لا الہ الا اللہ، تو کوئی کہے گا یہ جرم ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان لوگوں کا یہ عمل دیکھا تو 2 باتیں ارشاد فرمائی. پہلی بات فرمائی اللہ تمہارا ستیہ ناش کرے، ابھی تمہارے پیغمبر کا کفن میلا نہیں ہوا اور تم نے اس کا دین بدل دیا. ابھی تمہارے پیغمبر کا کفن میلا نہیں ہوا اور تم نے پیغمبر کا دین بدل دیا. اور دوسری بات فرمائی لوگوں یاد رکھو محمد رسول اللہ کے زمانے میں جو عمل دین نہیں تھا، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد 1 دن بعد اگر وہ عمل ایجاد ہوتا ہے اس کو دین نہیں مانا جا سکتا. فرمایا یہ جو طریقہ میں آج یہاں پر دیکھ رہا ہوں مسجد نبوی میں، رسول اللہ کے زمانے میں یہ طریقہ موجود ہے. اس طرح صحابہ نہیں بیٹھتے تھے، اس طرح اجتماعی ذکر نہیں ہوتا تھا. اجتماعی طور پر لا الہ الا اللہ، اجتماعی طور پر الحمدللہ، اجتماعی طور پر اللہ اکبر، اس طرح کے ذکر نہیں ہوتے تھے. لہذا جو رسول کے زمانے میں دین نہیں تھا، رسول کے چلے جانے کے بعد وہ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے تیسری بات فرمائی، وہ بات اس سے بھی بڑی عجیب تھی. فرمایا مجھے شک ہے یہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے مبادا کہ جب دنیا سے جائیں تو بے دین ہو کر مرے، بے دین ہو کر مرے. صحابہ فرماتے ہیں وہ جو مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر اپنی مرضی کا اپنا من مانا ذکر کیا کرتے تھے، ہم نے دیکھا کہ خوارج کو جب قتل کیا گیا یہ تمام افراد خارجیوں کی صف میں تھے اور سارے کے سارے قتل کر دیے گئے. یہ لوگ خارجی بن گئے بعد میں. کیوں؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. یاد رکھو محمد رسول اللہ کا دین واضح ہے، آپ کی حدیث واضح ہے، آپ کی سنت واضح ہے، آپ کا دین واضح ہے. آپ نے دنیا والوں کو خطاب کر کے فرمایا لوگوں میرا دین روشن ہے، میرے دین واضح ہے، میرا دین صریح ہے، میری سنتیں موجود ہیں. 1 لاکھ صحابہ آپ کے سامنے کھڑے تھے اور آپ نے 1 لاکھ صحابہ کے سامنے مخاطب ہو کر یہ بات فرمائی تھی میرے ساتھیوں مجھے بتلاؤ کہ میں نے دین تم تک پہنچا دیا ہے. تو صحابہ کرام نے کیا کہا تھا؟ صحابہ کرام نے جو بات فرمائی بڑی عجیب ہے. حالانکہ سوال کیا تھا؟ سوال یہ ہے حجۃ الوداع کے موقع پر کہ ساتھیوں میں نے 23 سال کی محنت کے بعد جو دین اللہ نے مجھے بتلایا
میں نے تمہیں پہنچا دیا؟ تو جواب تو یہ تھا کہ پہنچا دیا، لیکن قربان جائیں صحابہ اکرام پر یہ جواب نہیں دیا۔ کیا جواب دیا؟ صحابہ نے جو جواب دیا وہ بڑا عجیب تھا۔ کہا اللہ کے رسول آپ نے پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کیسے ہوتا ہے بھائی؟ رات کا یہ وقت ہے، ابھی 11 بج چکے ہیں، میں نے نماز پڑھ لی ہے اور میں اب بیٹھا ہوں، ایک شخص آیا سوال کرتا ہے کہ شاہ جی وضو کیسے کیا جائے؟ تو میں کیا جواب دوں گا؟ جواب یہ دوں گا اس طریقے سے ہاتھ دھوئے جائیں، اس طریقے سے منہ دھویا جائے، اس طریقے سے پاؤں دھوئے جائیں، اس طریقے سے مسح کیا جائے، جان چھوٹ گئی، بات ختم۔ ایسے ہی جواب دیتے ہیں؟ ہمارے ہاں جواب ایسے ہی ہوتا ہے۔ مجھے 20 مرتبہ ساتھیوں نے پوچھا، میں نے ایسے ہی جواب دیا، لیکن قربان جائیں آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پوچھا اللہ کے رسول وضو کیسے کریں؟ صحابہ فرماتے ہیں مسجد کے اندر تشریف فرما ہے، باب وضو بیٹھے ہیں، نماز کے بعد بیٹھے ہیں، ساتھیوں سے کہا جاؤ جا کر وضو کا پانی لے کر آؤ۔ وضو کا پانی لایا گیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں سردیوں کا موسم ہے، ٹھنڈ سے ہم ٹھٹر رہے ہیں، سردیوں کا موسم ہے، آقا نے ٹھنڈا پانی منگوایا اور منگوا کر پورا وضو کیا اور پورا وضو کر کے بتلایا، فرمایا میرے ساتھی اگر تو نے وضو کرنا ہے اس طریقے سے وضو کر جس طرح تو نے محمد رسول اللہ کو کرتے ہوئے دیکھا۔ ایک ہوتا ہے زبانی مسئلہ بتلا دینا، ایک ہوتا ہے ہر بات پہ عمل کر کے دکھلا دینا۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول نماز کے اوقات کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت، نماز کے اوقات کیا ہے؟ اب نماز کے اوقات بتانے میں کتنی دیر لگتی ہے بھائی؟ 2 منٹ لگتے ہیں ٹوٹل۔ آپ کو میں بھی نماز کے سارے اوقات بتلا دیتا ہوں۔ فجر کا وقت کیا ہے، زور کا، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا کیا وقت ہے؟ 2 منٹ میں بات ختم۔ سرور کونین نے، آمنہ کے لال نے، قربان جائیں آپ پر، آپ نے فرمایا میرے ساتھی 2 دن ہمارے پاس رہے، 2 دن ہمارے پاس رہے، 2 دن تک اپنے پاس رکھا، اپنے گھر سے کھانا کھلایا، مسجد نبوی کے اندر مہمان بنایا، وہاں پر اس کو سلایا، صحابہ نے خدمت کی۔ 2 دن کے بعد کہا وہ جس نے سوال کیا تھا 2 دن پہلے کہ اللہ کے رسول نماز کے اوقات کون کون سے ہیں، وہ کدھر ہے؟ وہ کھڑا ہوا کہ اللہ کے رسول میں یہاں ہوں، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھی 2 دن تو نے ہماری نمازوں کو دیکھا ہے، ہمارے اوقات کو دیکھا ہے، ہمارے ساتھ تو نے نماز پڑھی ہے؟ کہا ہاں اللہ کے رسول پڑھی ہے۔ فرمایا یہی نمازوں کے اوقات ہیں، جن اوقات میں ہم نے نماز پڑھی ہے اسی طریقے سے تم نے نماز پڑھنی۔ یہ نہیں کہا کہ جاؤ اس طرح کر لو، اس طرح کر لو۔ صحابہ فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو نماز سکھلائی، مصلی پہ کھڑے ہوئے، آپ نے رکوع کیا، آپ نے سجدہ کیا، آپ نے قوما کیا، آپ نے جلسہ کیا، آپ تحیات میں بیٹھے، آپ نے ایک ایک دعا پڑھ کر سنائی۔ کوئی صحابہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، جس طرح آپ لوگ پیچھے کھڑے ہیں اس طرح پیچھے کچھ بیٹھے ہوئے تھے، میرے آقا کو محسوس ہوا کہ ہو سکتا ہے ان کو نظر نہ آیا ہو، میں نے نماز کا طریقہ بتلایا ان کو نظر نہ آیا ہو۔ صحابہ فرماتے ہیں آپ نے پوری نماز پہلے مصلی پر کھڑے ہو کر بتلائی، پھر آپ ممبر پر کھڑے ہو گئے اور پوری کی پوری نماز ممبر پر کھڑے ہو کر ادا کی، اور صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طریقے سے تم نے آمنہ کے لال کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ کوئی ایک بات ایسی ہو زندگی میں جو میرے آقا نے چھوڑی ہو، تو صحابہ کرام نے کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول آپ نے دین بتلایا نہیں، دین بتلانے کا حق ادا کیا ہے۔ یہ ہوتا ہے حق ادا کرنا کہ ایک ایک بات دن ہو،
کہ رات ہو، صبح ہو، شام ہو، سفر ہو، حضر ہو، گرمی ہو، سردی ہو، عربی ہو، عجمی ہو، کوئی بندہ بھی آیا ہے میرے آقا نے عمل کر دکھلایا۔ اس لیے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اہل حدیث کے دو اصول، اہل حدیث کے دو اصول، رہبر و رہنما، رہبر و رہنما، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان حضرت مولانا سید عتیق الرحمن شاہ صاحب محمدی۔ نعرہ تکبیر۔ یہ وہ رسول اللہ کا دین ہے جو میرے آقا نے بات بتلائی، قیامت تک ساری دنیا کے لوگ مل جائیں اس بات کو بدل سکتے؟ جو میرے آقا نے بتلایا اس کو بدل سکتے؟ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ طواف قدوم میں جب طواف کرتے ہیں نا تو طواف کے پہلے چکروں میں، پہلے 3 چکروں میں اللہ تعالیٰ اب سب کو لے کر جائے، 2 انداز اپنائے جاتے ہیں۔ حالانکہ بیت اللہ جو جگہ ہے یہ عاجزی کی جگہ ہے، انکساری کی جگہ ہے، تواضع کی جگہ ہے۔ حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے، رسول اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ احرام باندھنے والا، وہ کیسے احرام باندھنے؟ رومال ہے کسی کے پاس؟ اوہو تو یہ آپ جب احرام باندھیں گے نا تو احرام ایسے باندھا جائے، یہ دیکھیں، یہ اب یہاں سے لا کے نا چادر ایسے پھینکی جائے گی، یہ کندھا کیا کیا جائے گا؟ ننگا رکھا جائے گا۔ آپ کے ہاں پنجاب میں اس طرح کون رکھتا ہے چادر؟ یہ سٹائل کس کا ہے؟ ہاں، مہروں کا سٹائل ہے، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بڑے ڈاڈے لوگ۔ یہ سٹائل ہوتا ہے نا لوگوں کا، یہ پہلوانوں کا سٹائل ہے۔ صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں آئے، جنگوں کے ستائے ہوئے، حالات کے ستائے ہوئے، حالات سخت ناگزیر، اور فقر و فاقہ، چہرے کے رنگ بدل گئے، کمزور ہو گئے، عجیب حالت۔ مشرکین نے دیکھا، انہوں نے کہا بھئی یہ کیا ہے؟ یہ تو سارے کے سارے کمزور ہو گئے اور یہ تو ہم سے جنگ کر ہی نہیں سکتے۔ میرے آقا کو پتا چلا کہ مشرکین یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ تو کمزور ہو گئے، ان کو مارنا تو اب آسان ہے۔ میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا کل صبح جب عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے 2 کام کرنے ہیں۔ ایک کام کیا کرنا ہے؟ احرام اس طرح باندھنا ہے، اپنا کندھا کیا کرنا ہے؟ ننگا رکھنا ہے، اور پہلوانوں کی طرح اس طریقے سے چادر پھینکنی ہے، یہ انداز۔ دوسرا کیا کرنا ہے؟ 3 چکروں میں اکڑ اکڑ کے چلنا ہے، کندھا اٹھا اٹھا کے مارنا ہے۔ طواف قدوم میں جب پہلا طواف ہوتا ہے تو اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ پہلوانوں کی طرح احرام باندھ کے کندھا اٹھا اٹھا کر مارا جاتا ہے۔ جب صحابہ کرام داخل ہوئے، سب کے کندھے ننگے ہیں اور اٹھا اٹھا کے اپنے ہاتھ مار رہے ہیں، کندھے اٹھا اٹھا کے مار رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم کل سمجھ رہے تھے کہ یہ تو کمزور ہو گئے، آج پتا چلا کہ یہ مدینہ میں جا کے پہلوان بن کے آ گئے۔ نظریہ بدل گیا مشرکین کا۔ اب مجھے بتلائیے، آج وہاں مشرکین دیکھتے ہیں؟ آج مشرکین دیکھتے ہیں؟ آج کوئی مشرک وہاں موجود ہے؟ آج طواف قدوم میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آج بھی آپ جائیں، وہ تو مشرکین کو دکھلانے کے لیے تھا۔ حضرت عمر کے دور میں کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا عمر، یہ طواف قدوم میں جو کندھا ننگا رکھا جاتا تھا اور اٹھا اٹھا کر کندھا پھینکا جاتا تھا، یہ اس زمانے میں مشرکین کو دکھانے کے لیے تھا، لہذا اب یہ کیا ہونا چاہیے؟ ختم ہو جانا چاہیے۔ اللہ نے اسلام کو غالب کر دیا، مشرک ذلیل و رسوا ہو گئے، اسلام غالب آ گیا، اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، عمر اس کو بدل دیا جائے۔ حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ حضرت عمر نے تاریخی الفاظ فرمائے، یہ مسلک اہل حدیث ہے۔ فرمایا دنیا والو،
دنیا کی ہر بات بدل سکتی ہے، محمد رسول اللہ کی بات اور محمد رسول اللہ کا عمل، محمد رسول اللہ کی حدیث قیامت تک نہیں بدل سکتی ہے۔ اہل حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ اہل حدیث کے اصول ہیں۔ یہ عمل بدل سکتا کوئی نہیں بدل سکتا۔ آپ نے کام کیا ہے، میں نے کیا ہے، دنیا بدل دے گی، آج کچھ اور ہے کل کچھ اور ہے، لیکن رسول اللہ نے جس انداز سے عمل کیا ہے اس انداز کو کوئی بدل سکتا؟ اس لیے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ فرمایا اے لوگو وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو کیا کرو؟ لے لو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دیں وہ لے لو، جو آپ بتلا رہے ہیں لے لو، جو آپ کا حکم ہے لے لو، جو آپ کی حدیث ہے لے لو۔ اچھا اس کو کیا کرو؟ حدیث لے کے کیا کرو؟ حدیث لو اور پھر مولوی کے پاس جاؤ، کو جا کر اسے بھائی اس پہ عمل کرنا ہے نہیں کرنا۔ رفع دین کی حدیث سنی ہے شاہ صاحب سے، رفع دین سنت ہے، رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ ایک نماز پوری زندگی، رب کعبہ کی قسم میرے نبی نے رفع دین کے بغیر ادا نہیں کی ہے۔ اس قسم کے میں اللہ کی قسم اٹھا کر اس لیے کہہ رہا ہوں، جس طرح اس وقت مجھے رات ہونے پہ یقین ہے، ان بلبوں کے جلنے پہ یقین ہے، آپ کے سامنے بیٹھنے پہ یقین ہے، اپنے آپ کے تقریر کرنے پہ یقین ہے، اسی طریقے سے مجھے یقین ہے کہ رسول اللہ نے پوری زندگی ایک نماز بھی رفع دین کے بغیر ادا نہیں کی۔ نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث۔ اب آپ نے حدیث سنی کہ شاہ جی تو یہ بات کہہ کے چلے گئے کہ ایک روایت نہیں ہے ذخیرہ حدیث میں، ایک نماز نہیں ہے جو بغیر رفع دین کے ہو۔ آپ نے سن لی بات، حدیث لے لی۔ اب حدیث لینے کے بعد گئے مولوی کے پاس، مولوی نے کیا کہا؟ مولوی نے کہا جی کہ یہ امام شافعی کی دلیل ہے۔ یہ کس کی دلیل ہے؟ امام شافعی کی دلیل ہے۔ تو آپ ہی بتلائیں کہ امام شافعی کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ حدیث کو انہوں نے تقسیم کیا ہے، یہ امام شافعی کی دلیل، یہ امام مالک کی دلیل، یہ امام احمد کی دلیل، یہ امام فلاں کی دلیل، یہ امام اوزاعی کی دلیل۔ واللہ ہم کراچی میں پڑھتے تھے تو ایک کتاب ہے بدایت المجتہد، اس کتاب کو ہمارے ایک استاد پڑھاتے تھے، تو اس کتاب کے اندر ابن رشد نے لکھی ہے، بہت زبردست کتاب ہے فقہ کی، تو اس کے اندر اقوال لکھے ہیں علماء کرام کے، اقوال ہیں، فلاں امام نے یہ کہا، 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 ایک ایک مسئلے میں 20 قول ہیں ائمہ کے۔ تو ایک شافعی طالب علم ہمارے ساتھ پڑھتا تھا، وہ کہیں باہر کا رہنے والا تھا، ہمارے ساتھ پڑھتا تھا کراچی۔ تو ایک مرتبہ تنگ آ کے اپنے استادوں سے کہتا ہے کہ استاد اتنے دنوں سے سن رہے ہیں فلاں امام نے یہ کہا، فلاں امام نے یہ کہا، فلاں امام نے یہ کہا۔ وہ کہنے لگا کہ رسول اللہ نے پوری زندگی خاموشی اختیار کی، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، ہمیں آپ یہ نہ بتلائیں۔ کہنے لگا ہمیں یہ نہ بتلائیں فلاں امام نے یہ کہا، ہمیں یہ بتلائیں کہ امام الانبیاء نے کیا کہا، ہمیں یہ بتلائیں کہ محمد رسول اللہ نے کیا فرمایا ہے، ہمیں یہ بتلائیں کہ آمنہ کے لال نے کیا کہا ہے۔ کیوں کہ اطاعت کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے لے لو۔ رسول نے کہا سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، رب کعبہ کی قسم سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے، جب باب باندھا جاتا ہے وہ حدیث کا اصل ہوتا ہے، حدیث کا ماخذ ہوتا ہے، حدیث کی فقہ ہوتی ہے، حدیث کا مجموعہ ہوتا ہے، حدیث کی بنیاد ہوتی ہے، حدیث کی انتہا ہوتی ہے۔ باب ہمیشہ حدیث کی تشریح و توضیح پر مبنی ہوتا ہے۔ امام بخاری باب باندھتے ہیں، باب ہے سورہ فاتحہ پڑھنا کا، امام بھی پڑھے گا، مقتدی پڑھے گا، سفر میں پڑھے گا، حضر میں پڑھے گا، جہری نمازوں میں پڑھے گا، سری میں پڑھے گا، ہر نماز میں پڑھے گا۔ کوئی نماز ایسی نہیں ہے جو سورہ فاتحہ کے بغیر ہو۔ یہ کس نے کہا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ حدیث آپ لے گئے، اب جا کے مولوی سے پوچھیں
کہ شاہ صاحب نے حدیث بیان کی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز بھی نہیں ہوتی. جو نماز ہے، نماز جنازہ ہو، سرن ہو، جہرن ہو، نماز کسوف ہو، نماز خسوف ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، فجر ہو، سنتیں ہو، نفل ہو، حضر میں ہو، سفر میں ہو، یا کوئی اور نماز ہو، نماز جنازہ ہو، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ میرا فتویٰ نہیں، محمد رسول اللہ کا فتویٰ ہے. جب محمد رسول اللہ نے بتلا دیا، میں نے حدیث لے لی. میں نے حدیث مولوی کے پاس چلا گیا. مولوی نے کہہ دیا ہمارے مذہب کے مطابق ہو جاتی ہے، ہمارے مذہب کے مطابق. اب بتلاؤ کیا کرو گے؟ مولوی کا مذہب مانو گے یا رسول اللہ کی بات مانو گے؟ یہاں تو لوگ مولوی کے مذہب کو مان لیتے ہیں. جناب فلاں مفتی نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. یاد رکھو، جس طرح اللہ کی بات ماننی ضروری ہے، اسی طریقے سے محمد رسول اللہ کی بات ماننی بھی ضروری ہے. جس طرح اللہ کی بات ماننی فرض ہے، اس طرح رسول اللہ کی بات ماننی بھی فرض ہے. جس طرح اللہ کی بات ماننے میں نجات ہے، اسی طریقے سے رسول اللہ کی بات ماننے میں بھی کیا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. فرمایا لوگو صراط مستقیم کی دعا کرتے ہو نا، صراط مستقیم چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھی راہ دکھلا، سیدھی راہ دکھلا، وہ راہ جو بالکل سیدھی ہو اور جنت تک پہنچنے والی. اب یہ راہ کہاں سے ملے گی؟ سرور کونین نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ. فرمایا لوگو اگر سیدھے راستے کے متلاشی ہو تو سیدھا راستہ صرف محمد رسول اللہ کا راستہ ہے. باقی سارے راستوں کے اندر ٹیڑھ پن ہے، خرابیاں ہیں، مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ٹیڑھے راستے ہیں، مشکل گھاٹیاں ہیں، پریشان گھاٹیاں ہیں، سمجھ نہیں آتے کدھر جائیں کدھر نہ جائیں، کسے کیسے جائیں، کیسے کامیاب ہوں گے. ایک ہی راستہ ہے نجات کا، اور وہ کس کا ہے؟ وہ رسول اللہ کا ہے. اسی لیے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، اس راستے کی اتباع کرو، اس راستے کے پیچھے چلو، اس راستے کو سمجھو، اس راستے کی تحقیق کرو. رسول اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ صراط مستقیم. آپ دعا کرتے ہیں، صراط مستقیم کی کوشش تو کیجئے، صراط مستقیم کے لیے محنت تو کیجئے، اللہ سے دعا مانگیے اللہ مجھے ہدایت کا راستہ دکھلا دے، اے اللہ مجھے ہدایت کے راستے پر چلا دے، اے اللہ صراط مستقیم دکھا دے. صراط مستقیم کے لیے کوشش کیجئے. جب آپ نکلیں گے، کوشش کریں گے، تحقیق کریں گے، گفتگو کریں گے، مسائل پوچھیں گے، حدیث دیکھیں گے، قرآن دیکھیں گے، تو اللہ کی قسم آپ کو سچائی نظر آئے گی تو مسلک اہل حدیث میں نظر آئے گی. آپ کو اگر وضاحت نظر آئے گی تو مسلک اہل حدیث میں نظر آئے گی. آپ کو اگر دلائل نظر آئیں گے تو مسلک اہل حدیث کے نظر آئے گی. اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں میرے رب نے کیا فرمایا؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. صحابہ کا وظیفہ کیا تھا؟ صحابہ کا وظیفہ یہ نہیں تھا سنیں گے پھر اس کے بعد دیکھیں گے پھر اس کے بعد عمل کریں گے. صحابہ کا وظیفہ، صحابہ کی بات، صحابہ کا عقیدہ یہ نہیں تھا. صحابہ کا عقیدہ ان یقولوا سمعنا واطعنا. صحابہ ادھر رسول اللہ کی بات سنتے تھے، ادھر سے کہتے تھے اللہ کے رسول آپ کی بات سن لی ہے، آپ کی بات مان لی. ان یقولوا سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا. واللہ جاؤ تحقیق کرو، کتابوں کو اٹھاؤ،
बुखारी उठाओ, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, तिरमिजी, इब्न माजा, हिदाया, शरह वकाया, कुदूरी, मुनियतुल मुसल्ली, फतावा आलमगीरी, फतावा शामी, दुर्र मुख्तार, रद्दुल मुख्तार, किताबें उठाएं, आपको नजर आएगा अहले हदीस की एक एक किताब के अंदर हदीस पर अमल करने का कहा गया और उनकी एक एक किताब के अंदर हदीस से दूर करने के लिए मसाइल करे गए। एक एक किताब के अंदर कोई एक हदीस आपको नहीं मिलेगी। और इधर हदीसों के अंबार नजर आएंगे, ये हदीस है, ये किताब फुला है, ये किताब फुला है, ये किताब फुला है। एक एक बात में अहले हदीस बयान करता है, काल अल्लाह और काल रसूल बयान करता है। अल्लाह ने फरमाया या रसूलुल्लाह ने फरमाया। अल्लाह की इताअत करो, रसूलुल्लाह की इत्तिबा करो। अल्लाह की बात मानो, रसूलुल्लाह की बात मानो। इसके अलावा हमारी कोई और बात है? अन यक़ूलू समिअना, हमारा वजीफा ये है, हमारी बात ये है, हमारा अकीदा ये है, हमारा नजरिया ये है। उधर फरमाने मोहम्मद हो, इधर गर्दन, उधर फरमाने मोहम्मद हो, इधर गर्दन झुकाई हो, उधर फरमाने मोहम्मद हो, इधर गर्दन कटाई हो, उधर फरमाने मोहम्मद हो, इधर बात मानी हो। ये अहले हदीस का मनहज, अहले हदीस का उसूल है। अहले हदीस के दो उसूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ये सहाबा कराम का तर्ज अमल था। अन यक़ूलू समिअना व अताना। देखो एक छोटी सी मिसाल देकर आपको समझाता हूं। बहुत मरतबा ये मिसाल आपने सुनी होगी। आजकल रुपया डाउन हो रहा है, ऐसा ही है, रुपया नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है। डॉलर फिर ऊपर जा रहा है। चलो भाई ऐसा करते हैं, एक तजवीज़ है, ये मेरे कुछ वाक़िअन के साथी हैं हमारे, इनको साथ मिलाता हूं मैं अपने। मौलाना सल्फी साहब से इजाज़त ले लेंगे। यहाँ आपके इस इलाके में किसी जगह पर इस मदरसे में बैठ जाए, को कमरा ले लेते हैं। मैं एक मशीन ले आता हूं पैसे छापने की, डॉलर छापूंगा यहाँ पे। क्या ख्याल है भाई, डॉलर छाप सकता हूं मैं जी? क्यों नहीं छाप सकता? ये क्या बात है? अच्छा चलें डॉलर नहीं छापते, पैसे छापेंगे। 100 का नोट बनाएंगे, 1000 का नोट बनाएंगे, 10,000 का नोट बनाएंगे, हैं 5,000 का नोट बनाएंगे। फिर वो नोट लेके बाजार में जाएंगे। ये भी जिस दुकान में दुआ की है वहां जाऊंगा मैं, नोट 1000 रुपए जो मैंने खुद बनाया होगा, जाकर उसे कहूंगा यार ये नोट, ये उस नोट से ज्यादा अच्छा है जो हुकूमत पाकिस्तान ने बनाया है, उससे ज्यादा अच्छा इसका कागज मैंने लगाया है, कलर इसका अच्छा लगाया है, हर चीज अच्छी की है। हूं भी मैं तेरा पीर हूं, तेरे पास आया हूं 1000 रुपए का नोट लेकर, लेकिन बनाया मैंने खुद है। भाई इसकी फलां चीज दे दे, तो क्या ख्याल है देंगे? मैंने पिशावर में जब ये बात की ना, तो बंदा एक पठान खड़ा हो, उसने कहा चीज किधर देंगे, हम आपको गोली मार देंगे। तुम जाली नोट चलाते हो, हाँ तुम जाली नोट चलाते हो। ओ भाई बात यह है कि नोट की क्या हैसियत है, नोट से क्या लेना है, नोट से क्या मिलता है, लेकिन उसूल ये है कि नोट हर बंदा नहीं बनाएगा। नोट कौन बनाएगी? ये हुकूमत बनाएगी। ये इख्तियार हर बंदे का, ये इख्तियार मौलाना सल्फी का, ये अतीकुर रहमान शाह का, ये मौलाना हक्कानी का, मौलाना सल्फी का ये इख्तियार है। आप कहेंगे शाह जी आप बड़े मोहतरम हैं, आप हमारे पीर हैं, आप हमारे मुर्शिद हैं, आप हमारे भाई हैं, आप काबिल एहतराम हैं, आपकी बातें सर आंखों पर, लेकिन नोट आपका नहीं चलेगा। नोट वो चलेगा जिसे स्टेट बैंक मोहर लगाएगी, नोट वो चलेगा जिसे हुकूमत पाकिस्तान मंजूर करेगी, नोट वो चलेगा जिसको स्टेट बैंक निकालेगी। आपका नोट चल सकता, जब नोट मेरा नहीं चल सकता बावजूद सारी बातों के, तो मुझे बतलाओ कि फिर मसला, फिर दीन हर एक का चल सकता है? जिस मौलवी की जो बात हो चल सकती है, ये मौलवी भी ठीक कहता है, ये भी ठीक कहता है, ये भी ठीक कहता है। और याद रखो नोट तो मामूली बात है, यहां तो बड़ी बड़ी बातें हो गई। याद रखो जब नोट जाली हर एक का बनाया हुआ नहीं चल सकता है, तो दीन बनाया हुआ जाली हर एक का नहीं चल सकता। दीन किसका चलेगा?
مہر کس کی لگی ہو؟ مہر کس کی لگی ہو؟ بلند آواز سے کہو یار ذرا، دل ٹھنڈا ہو جائے ہمارا. مہر کس کی لگی ہو؟ سکہ کس کا چلے گا؟ سکہ رسول اللہ کا چلے گا. مہر رسول اللہ کی چلے گی، بات رسول اللہ کی چلے گی، دین رسول اللہ کا چلے گا، حدیث رسول اللہ کی چلے گی. اس کے علاوہ کسی اور کا جعلی دین ہم چلا سکتے؟ لوگوں نے بنائے ہوئے، جس طرح لوگ جعلی نوٹ بناتے ہیں اس طرح دین جعلی بنائے ہوئے. تو اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے کس کی اطاعت کی؟ اس نے اللہ کی اطاعت کی. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے اللہ کی اطاعت کی اس کو اللہ نے جنت میں داخل کر دیا. بھائیو، مسلک اہل حدیث یہ بڑا خوبصورت مسلک ہے، بڑا پیارا مسلک ہے، بڑا واضح مسلک ہے، دلائل سے مزین مسلک ہے. دن گزر جائے، رات گزر جائے، دلائل دیتے رہیں. اللہ کی قسم ہے نہ دلائل ختم ہونے پہ آتے ہیں، نہ یہ مسلک کی خوبیاں ختم ہونے پہ آتی ہیں. ایک ہی گزارش کر رہا ہوں کہ پوری زندگی مسلک اہل حدیث پر قائم رہنا، پوری زندگی مسلک اہل حدیث کے لیے محنت کرنا، پوری زندگی مسلک اہل حدیث کی آبیاری کرنا، پوری زندگی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کا نعرہ لگانا. جنت کے اندر بھی اللہ نے اسی لیے کامیابی دینی ہے، جنت کے اندر اللہ نے اسی طریقے سے داخل کرنا ہے، قبر کے اندر اللہ نے ایسے ہی کامیابی دینی ہے، میدان محشر میں اللہ نے ایسی ہی کامیابی دینی ہے، پل صراط سے اللہ نے ایسے ہی گزارنا ہے، میزان میں عمل وزنی ایسے ہی ہوں گے. جب آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، نہ اللہ کی ذات کو چھوڑا جا سکتا ہے، نہ محمد رسول اللہ کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے. عبادت کس کی کرنی ہے؟ صرف اللہ کی کرنی ہے. اور طریقہ کس کا ماننا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ماننا ہے. اس پر آپ گامزن رہیں گے تو اللہ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، اللہ آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کو جو ماشاءاللہ کئی سالوں سے، میرے خیال میں 88 سال ہو گئے، 88 سال ہو گئے. میں آج سلفی صاحب سے عرض کر رہا تھا کتنی لمبی کانفرنس آپ کرواتے ہیں، اور ہمارا خیال یہ ہوتا ہے ہم اسلام آباد میں 2 گھنٹے کی کانفرنس کروائیں نا تو لوگ تھک ہار جاتے ہیں. یار مبارکباد ہے آپ کو، اتنا مجمع ماشاءاللہ. دوسرے نے کل رات کو 2 بجے کانفرنس ختم ہوئی ہے، آج 4:30 بجے ختم ہوئی ہے ماشاءاللہ، اور آج پتہ نہیں کس ٹائم ختم ہوگی، کل پتہ نہیں کس ٹائم ہوگی. مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو. اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تعالیٰ ان جو حضرات اس پر محنت کرتے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ میرے مسلک کی آبیاری فرما دے، میرے مسلک کو اللہ پوری دنیا پر پھیلا دے. حق اور صداقت کی اس آواز کو اللہ پوری دنیا پر غالب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرت عمر کے بارے میں جو آپ نے سوال کیا ہے، یہ ایک حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. حضرت عباس فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ابن عباس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں 3 طلاق ایک ہوتی تھی. 3 طلاق ایک ہوتی تھی رسول اللہ کے زمانے میں. یہ ایک بڑا زبردست مسئلہ ہے، لیکن چونکہ میں اس کو زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہتا، صرف 2 لفظوں میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھی. حضرت ابوبکر صدیق کے زمانہ میں 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھی. حضرت عمر فاروق کے زمانہ میں 2 سال تک 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھی. اسی حدیث کے الفاظ ہیں. اب مجھے یہ بتلائیے کہ رسول اللہ کے زمانے میں جو چیز 3 طلاقیں ایک شمار ہوں تو حضرت عمر رسول اللہ کے اس فیصلے کو بدل سکتے ہیں؟ آپ سوچ سکتے ہیں حضرت عمر نے یہ فیصلہ بدلا ہوگا؟ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں 3 ایک ہوتی تھی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کا فیصلہ انہوں نے بدلا ہوگا؟ ایسا نہیں. مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں لوگ بہت زیادہ طلاقیں دینے لگے، اور طلاقیں بھی لوگ 3 دیتے تھے.
مطلب 3 طلاقیں دی نہیں یکمشت، جس طرح آج لوگ دیتے ہیں طلاق طلاق طلاق، اس کے بعد پھر 3 مہینے گزرنے کو آئے پھر رجوع کر لی، پھر کچھ عرصہ رہ گئے، پھر کچھ عرصے کے بعد پھر تینوں طلاق اکٹھی دے، طلاق طلاق طلاق، پھر رجوع کر لی۔ حضرت عمر کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ لوگوں نے وہ جو اللہ نے ان کے لیے آسانی پیدا کی تھی اس کو لوگوں نے غلط استعمال کرنا شروع کر دیا اور اس مسئلے کو لوگ سمجھ نہیں رہے، تو حضرت عمر نے فرمایا آج کے بعد اگر کسی نے 3 طلاقیں اکٹھی دی تو میں 3 نافذ کر دوں گا، میں 3 نافذ کر دوں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حکم کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں کہ لوگ طلاق دینے سے رک گئے۔ حضرت عمر کے دور میں کسی نے طلاق ہی نہیں دی، ڈر کے مارے کوئی طلاق ہی نہیں دیتا تھا، لوگ طلاق دینے سے رک گئے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آخری عمر میں، صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، آخری عمر میں اپنے اس فعل پر انہوں نے ندامت کا اظہار کیا اور فرمایا کہ جس بات کا میں نے حکم دیا تھا آج میں وہ حکم کیا کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، آج میں وہ اپنا حکم واپس لے رہا ہوں، جو میں نے حکم دیا تھا انہوں نے اپنا یہ حکم واپس لے لیا تھا۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ آج تک ہمارے کچھ لوگوں نے یہ حکم واپس نہیں لیا ہے، کچھ حلالے کی طرف جاتے ہیں، کچھ کسی اور طرف چلے جاتے ہیں۔ بہرحال مسئلہ یہ بڑا اہم ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 1 طلاق ہوتی ہے۔ طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ طلاق ایک وقت میں 1 دی جائے، 2-3 طلاقیں نہیں دینی چاہیے، یہ قطعاً ناپسندیدہ ہے، رسول اللہ نے ناپسند فرمایا، کتاب اللہ کے ساتھ کھیل قرار دیا۔ لیکن اگر کوئی بندہ ایک مجلس کے اندر غصے میں آ کر 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو وہ 3 نہیں ہوتی، وہ کتنی ہوتی ہیں؟ 1 ہوتی ہیں۔ یہی مسلک اہل حدیث ہے اور یہی قرآن و سنت کی صراحت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جی بس یہ پانی کے اندر پھونک مارنا ایک ہے، یہ پانی ہے نا، یہ پھونک ماری، اس کو پھونک کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ تھوڑے یہاں پھونکے نہیں کرنا، یہ پھونک ماری، یہ ناجائز۔ یہ پانی کے اندر کیا ہے؟ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ ناجائز، یہ مارنی ناجائز۔ اچھا کیا کرنا جائز ہے؟ یہ جائز۔ اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ جی اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفخ؟ نہیں عربی کے نہیں، اپنی زبان میں عربی کی طرح سمجھ آتی ہے، نفخ کی ہے تو نفخ کی۔ جی اس کو کہنے نے تھتکارنا، اس کو کہتے ہیں تھتکارنا۔ تھتکارنے کا مطلب ہوتا ہے ایسی پھونک جس کے اندر تھوڑا بہت کیا ہو، آپ کا لعاب بھی شامل ہو، تھوڑا بہت کیا ہو، لعاب بھی شامل ہو، یہ جائز ہے۔ یہ کیا ہے؟ دم کے اندر یہی ہوتا ہے، دم کے اندر یہی والا ہوتا ہے، یہ والا جائز۔ آپ کسی کو دم کر کے دے رہے ہیں تو بالکل آپ اس طرح دم کر کے دے سکتے ہیں، پھونک مار کے اس طرح نہیں دے سکتے۔ وہ جو بابا کہتا ہے نا، وہ کیا کرتا ہے؟ یہ ناجائز ہے۔ اور پھر اس کے اندر ناجائز ہے، پھر وہ مار بھی کس کے اندر رہا ہے؟ سپیکر کے اندر۔ اور بھائی ڈائریکٹ پانی کے اندر پھونک مار کے ایسی پھونک مارنی جس کے اندر کیا ہو، ساتھ لعاب ہو، یہ جائز ہے، حدیث کے اندر اس کی صراحت موجود ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ آپ سے ہم کلام تھے قید اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث کی پہچان محترم جناب سید عتیق الرحمن شاہ صاحب محمدی حفظہ اللہ تعالی۔ آپ اسٹیج پر دیکھ رہے ہیں ترجمان مسلک اہل حدیث، محقق اسلام حضرت مولانا عبدالحق حقانی صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف فرما ہے، اور انشاءاللہ قاطع شرک و بدعت، داعی توحید سنت حضرت مولانا حافظ عبد الباسط صاحب شیخ پوری حفظہ اللہ تعالی چند لمحات کے بعد اسٹیج پر جلوہ گر ہوں گے۔ اور اسی طرح عالمی شہرت یافتہ حضرت مولانا محمد ناصر مدنی صاحب وہ بھی انشاءاللہ تعالی خطاب فرمائیں گے۔ اب حقانی صاحب کے خطاب سے قبل اہل حدیث یوتھ فورس ضلع جنگ نے اپنے کارکن محمد حارث عبداللہ جو اس کا تعلق
سرزمین موزہ بدھوانا شورکوٹ سے ہے اور جامع امام بخاری سرگودا میں اپنے جامعہ کے تقریری مقابلے کو ٹاپ کیا ہے، تو اہل حدیث یوتھ فورس اپنے اس نوجوان کو، کارکن کو حوصلہ افزائی کے لیے، عزت افزائی کے لیے ایک اعزازی شیل پیش کرنا چاہتی ہے۔ میں درخواست کروں گا اپنے قید محترم جناب سید عتیق الرحمان شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالی یہ اعزازی شیل محمد حارث عبداللہ متعلم جامع امام بخاری سرگودا کو پیش کرے۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔ اب آپ